يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو، اور تو نہیں پائے گا اکثرہم، مفعول ہو گیا. کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، واحد کے صیغے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. گزشتہ نشست میں سورۃ الاعراف کی 21 آیات کا مطالعہ اور ترجمہ مکمل ہو گیا تھا، اور آیت نمبر 22 بھی بہت حد تک ہم نے پڑھ لی تھی. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دلہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، فاعل اس کا وہی ابلیس ہے، شیطان ہے، اور ہما ان دونوں کو یہ ضمیر مفعولی اٹیچڈ ہے. غرور دھوکے کو کہتے ہیں. فعولن کے وزن پر بالعموم مصدر آتے ہیں، اور فعولن کے وزن پر صفت ہوتی ہے، جیسے غفور، شکور، ودود وغیرہ. لیکن یہ غین کی پیش کے ساتھ ہے، لہذا اس کا مطلب ہے فریب. تو انہوں نے مائل کر لیا، تو اس نے مائل کر لیا ان دونوں کو فریب سے، یعنی ان کو شیشے میں اتار لیا. فلما ذاقا الشجرۃ، لہذا جب ان دونوں نے چکھا اس درخت کو، بدت لہما سواتہما، ظاہر ہو گئیں ان دونوں پر، کھل گئیں ان دونوں پر، سواتہما ان دونوں کی شرمگاہیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں لگے جوڑنے اپنے اوپر من ورق الجنہ، جنت کے پتوں میں سے، یعنی جنت کے پتوں کو جوڑ کر وہ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، نادا ینادی، نداءً باب مفعلہ ہے. وَنَادَا پکارا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی میں، اس کا فاعل
ربہما ہے ان دونوں کے رب نے کیا کہتے ہوئے پکارا؟ الم انہکما. آج ہے یہ استفہامیہ ہے. لم انہا یہ اخف کی فارم ہے لم کی وجہ سے. ینہا نہا ینہا ماضی مضارع ہے اس کا, اور ینہا سے متکلم کا صیغہ انہا اور اخف ہو کر انہا. الم انہا کما, کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو؟ کس چیز سے منع نہیں کیا تھا؟ ان تلکما الشجرہ, اس درخت سے, یعنی اس درخت کے پاس جانے سے جو منع کیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے. کیا میں نے تمہیں اس درخت سے یعنی اس کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ تلکما الشجرہ یہ اصل میں تلک الشجرہ ہی ہے. عربی زبان کا یہ عام قاعدہ ہے کہ جس کے ساتھ بات ہو رہی ہو وہ کاف کو اس کے مطابق جو ہے کا کما کم کی کما کننا جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بول دیتے ہیں. جیسے فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ سے کہا کذالک قال ربک, ایسے ہی آپ کے رب نے ارشاد فرمایا ہے. تو یہاں پر چونکہ دو ہیں مثنیٰ مخاطب ہیں جن سے بات ہو رہی ہے تو اسی مناسبت سے تلکا کو تلکما کہا گیا ہے. وَأَقُلْ لَكُمَا یہ اقولو تھا اور یہ اسی لم کی وجہ سے اقل ہو گیا ہے. اخف مضارع یعنی الم انہکما اور الم اقل لکما. تو کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تم دونوں کو کہا نہیں تھا, یعنی تم دونوں سے میں نے یہ نہیں کہا تھا, تم دونوں کو میں نے یہ وارننگ نہیں دی تھی کیا؟ ان الشیطان لکما عدو مبین, کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. عام طور پر جب جملے کے اندر آتا ہے تو وہ انا ہوتا ہے, جیسے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, لیکن آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا کہ قل کے بعد انا نہیں انا ہی آیا کرتا ہے. تو وَأَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کیا تم سے کہا نہیں تھا, تمہیں بتایا نہیں تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین, کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وارننگ ہونے کے باوجود شیطان نے ایسا ٹریپ کیا کہ وہ دونوں اس کے ٹریپ میں آ گئے اور دوست کو اور دشمن کو اپنا دوست سمجھ لیا, اور پھر اس دشمن نے اپنا کام دکھایا اور ان سے وہی کام کروا لیا کہ جس سے ان کے رب نے انہیں منع فرمایا تھا. قالا دونوں عرض کرنے لگے, یعنی آدم و حوا دونوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں, ربنا اے ہمارے رب. یہ ربنا یہ جو زبر ہے ربا کی یہ اس لیے آئی ہے کہ یہ ربنا منادا ہو گیا, اور جب بھی مضاف منادا ہو تو وہ حالت نصب میں ہوتا ہے, یعنی نام عبداللہ ہے کسی کا تو جب آپ اسے مخاطب کریں گے تو عبداللہ کہیں گے. اسی طرح ربنا ہمارا رب, ربنا اے ہمارے رب, ظلمنا انفسنا ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر, یعنی ہم نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی کہ تیرا حکم نہیں مانا, تیری نافرمانی کر کے ہم نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا, تیری نافرمانی کر کے ہم نے تیرا کوئی نقصان نہیں کیا. ظلمنا انفسنا ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا, اپنے ساتھ زیادتی کی.
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا. یہ پھر دیکھیے غفر یغفر کے معنی بخشنا، ٹو forgive، اور لم کی وجہ سے تغفر جو ہے یہ تغفر ہو گیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا. نوٹ کیجئے گا کہ غفر یغفر جو ہے یہ لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو وہ لنا ہے، جبکہ رحم یرحم جو ہے یہ ڈائریکٹ آتا ہے مفعول، تو وہ ترحمنا ہے، ترحم لنا نہیں ہے. اور یہی محاورے کے اندر خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کون سا ورب ڈائریکٹلی آتا ہے اور کون سا ورب جو ہے وہ صلے کے تھرو استعمال ہوتا ہے. تو وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اس کے بعد ترحم ہونا تھا، لم کی وجہ سے ترحم ہو گیا مضارع اخف. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، یعنی if you don't forgive us وَتَرْحَمْنَا and don't treat us mercifully لَنَكُونَنَّ، یہ نکونو یعنی کانا یکونو، ٹو بی، ٹو بیکم، اور اسے مضارع کا صیغہ ہو گیا نکونو. اور جب اثقل کی فارم بنی تو نکوننا ہو گیا، اور لام فردر تاکید کے لیے لنکوننا، پھر تو ہم بس ہو ہی جائیں گے، ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، یعنی پھر ہم تو لٹ جائیں گے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم تو کسی لائق نہیں رہیں گے، یعنی ہمارا تو بس سب کچھ لٹ گیا اگر تو نے ہمیں نہ بخشا. قصہ آدم و ابلیس اصل میں دو کرداروں کی کہانی ہے. ان میں سے ایک کردار اللہ کا فیورٹ ہے، اور وہ کردار آدم و حوا سلام علیہما کا کردار ہے. دوسرا کردار اللہ کا کنڈیمڈ کردار ہے، مردود کردار ہے، دھتکارا ہوا کردار ہے، ملعون کردار ہے، جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، کرس کیا جسے اللہ تعالیٰ نے. تو ایک چیز دونوں میں آپ کو ملے گی، اللہ کی نافرمانی شیطان سے بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آدم و حوا سے بھی ہوئی. دونوں کی رب العالمین نے جواب طلبی فرمائی. شیطان سے بھی پوچھا، یہ آیت نمبر 12 دیکھیے، قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک. اللہ نے پوچھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے. اب آدم و حوا سے بھی جواب طلبی ہو رہی کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا، تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور یہ دونوں باتیں ان سے نظر انداز ہو گئیں. انہوں نے شیطان کو دوست سمجھ لیا، اور آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے. جب شیطان سے جواب طلبی ہوئی تو شیطان نے آرگو کیا، اپنے عمل کو ریشنلائز کیا، اور الٹا رب العالمین ہی کو مورد الزام ٹھہرایا کہ سر آپ کا حکم غلط تھا، ورنہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے. ان کی جواب طلبی ہوئی آدم و حوا کی تو انہوں نے معافی مانگ دی. اب معافی مانگنے سے یہ اللہ کے فیورٹ بن گئے، اور آرگو کرنے سے، ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنے سے شیطان ملعون قرار پایا اور رجیم قرار پایا، دھتکارا ہوا. اصل جو فیصلہ کن چیز ہے، ہم سب انسان ہیں اور غلطیاں ہم سے ہوتی رہیں گی. معصوم انسانوں میں سے صرف نبی ہوا کرتے تھے، اور نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گئی، لہذا معصومیت بھی ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
باقی آپ کے بعد میں، آپ، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن آدمیت اور انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لی جائے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ معافی مانگتے ہوئے دل میں خیال ہو کہ پھر اسے دہراؤں گا، لیکن جب انسان معافی مانگے، جب اللہ کی جناب میں توبہ کرے تو اس وقت دل میں یہ ہو کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، پھر غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کے سامنے معافی مانگ لی جائے، یہی آدمیت ہے۔ تواب فعال کے وزن پر ہے، یہ پروفیشنز کے لیے آتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ کام کرنے والا۔ تو تواب یعنی ہمیشہ توبہ کا قبول فرمانے والا، آفٹ ریلینٹنگ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کا قبول فرمانے والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں الفاظ نہیں ہے، دوسرے مقامات پر سورہ بقرہ میں وہ الفاظ بھی موجود ہیں، فتابہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ قال اہبطوا، پھر اللہ نے فرمایا اترو، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان کو بھی وہاں سے بھگا دیا اور آدم و حوا کو بھی وہاں سے اتر کر زمین پر آنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ وارننگ دے دی، بتا دیا۔ یہ نوٹ کیجئے کہ قالا تو ماضی کا صیغہ ہے، اہبطوا حبطا یہبطوا، اس سے فعل امر ہے اہبط، اور اہبطوا تم اترو، جمع کا صیغہ ہو گیا، اس لیے کہ یہاں تین ہو گئے، آدم، حوا اور شیطان۔ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کو کے دشمن ہو، سم آف یو آر اینیمیز ٹو ادرس، یعنی یو آر اینیمیز ٹو ایچ ادر۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے۔ مستقر یہ اسم مفعول ہے اور یہاں پر ظرف کے معنوں میں آیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، قرار پکڑنے کی جگہ ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور برتنے کا سامان ہے۔ متاع جو ہے یہ کمفرٹ کے معنوں میں بھی آتا ہے اور برتنے کے سامان کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، تمہارے لیے زمین میں ہے کیا ہے؟ مستقر ومتاع الی حین، ایک وقت تک۔ قال، اللہ نے مزید فرمایا فیہا تحیون، تم زمین ہی پر زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اور زمین ہی میں مرو گے۔ ماتا یموتو موتن، اس سے جمع کا صیغہ تموتون، جمع حاضر مذکر۔ ومنہا تخرجون، یہ پیسو وائس ہو گیا، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے، یعنی اگر تخرجون ہوتا تو معنی ہوتے نکلو گے، یہ تخرجون ہے، اور نشانی کیا ہے مجہول کی؟ پھر اس کو ریوائز کیجیے اپنے ذہن میں کہ جب علامت مضارع پیش والی ہو تو چار پاسبلٹیز ہوتی ہیں، جن میں سے پہلی پاسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ یہ فعل مضارع ہو، یہ فعل مجہول ہو، اور اس کی کنفرمیشن کہاں سے ہوتی ہے کہ اگر حرف مادہ میں سے درمیان والا حرف یعنی عین کلمہ زبر والا ہو، مفتوح ہو، تو وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مجہول ہے، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے، یعنی وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں سے یعنی زمین میں سے تم نکالے جاؤ گے قیامت کے دن۔ یہاں پر قصہ آدم و ابلیس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور دوسرا رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، لہذا اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔